حکایات کہانی رنگین گیدڑ۔ ایک گیدڑ کو مور کی طرح رنگ برنگا نظر آنے کا شوق ہو گیا، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت کوشش کرتا، لیکن ہر مرتبہ ناکام ہو جاتا۔ ایک بار پھر نصیب آزمانے گھر سے نکل پڑا۔ سارا دن جنگل میں گھومتا رہا، مگر مور بننے کا کوئی طریقہ ہاتھ نہ آیا۔ شام کے وقت مایوس ہو کر گھر لوٹنے لگا تو راستے میں اسے ایک بڑا سا مٹی کا مٹکا نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو مٹکا رنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ گیدڑ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس میں کود گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رنگ برنگا ہو گیا۔ جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو وہ گیدڑ خود کو مور سمجھ کر دوسرے گیدڑ دوستوں سے جدا ہو کر ناز نخرے سے چلنے لگا۔ اس پر اس کے ایک دوست نے کہا، ارے بھائی، مور بننا چھوڑ دے اور خود کو گیدڑ مان لے۔ اوپر رنگ لگانے سے کوئی مور نہیں بن جاتا۔ کچھ دیر بعد جنگل میں تیز بارش شروع ہو گئی، جس سے اس مور نما گیدڑ کے سارے رنگ اتر گئے اور اسے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ تو دوستو، اللہ پاک نے ہمیں جس طرح کی شکل و صورت دی ہے، اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ دوسری حکایت، چیتے کی موت۔ ایک ہرے بھرے جنگل میں تمام جانور خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اس جنگل میں ہرن اور ہرنی کا ایک جوڑا بھی رہتا تھا، جن کا ایک پیارا سا بچہ بھی تھا۔ ایک دن یہ تینوں اکٹھے گھاس کھا رہے تھے کہ ایک چیتے پر ان کی نظر پڑی، جو ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے گزر گیا۔ گھاس چل لینے کے بعد ہرن اور ہرنی آرام کرنے لگے اور بچہ اپنی مستی میں مگن اچھل کود میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد طوطوں کے شور مچانے پر ہرنی کی آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں سے غائب ہے۔ وہاں موجود طوطوں اور مور کے بتانے پر معلوم ہوا کہ ان کے بچے کو چیتا لے گیا ہے۔ اپنی پریشانی کے حل کے لیے بیچارے ہرن اور ہرنی جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئے۔ جانوروں کی موجودگی میں شیر نے ہرن سے پوچھا، تمہارے بچے کو لے جانے والا کون تھا؟ ہرن بولا، مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بچے کو چیتا اٹھا لے گیا ہے، جس کے گواہ وہاں موجود طوطے اور مرغ ہیں۔ شیر نے ہرن کی بات سننے کے بعد ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، سب جانور جانتے ہیں کہ چیتا میرے خاندان سے ہے، لیکن اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اس کے بعد شیر نے حکم دیا کہ جنگل کے تمام جانور ہاتھی کی سربراہی میں چیتے کو پہاڑ سے نیچے پھینک دے۔ تو دوستو، ہمیں بھی سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ہر کام میں انصاف، یعنی جس کا حق ہے اسے دینا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ورنہ یہ ہے کہ ہمیں خود ہی کو نقصان ہوگا۔ تیسری حکایت ہے، سفید کبوتری۔ ندی کنارے واقع سرسبز و شاداب جنگل میں ایک سفید کبوتری اپنے اکلوتے بچے کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ کبوتری صبح سویرے اٹھ کر اللہ پاک کی تعریف و ثنا کرنے کے بعد دانے دنکے کی تلاش میں نکل پڑتی۔ ایک روز کبوتری کھانا لے کر جیسے ہی واپس پہنچی تو ننھے کبوتر کو گھونسلے میں نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ آس پاس ہر جگہ دیکھ لی، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ تھک ہار کر وہ ندی کے کنارے آ بیٹھی، شدت غم سے رونے لگی۔ اتنے میں ایک خرگوش آیا اور اس نے تسلی دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ننھے کبوتر کے غائب ہو جانے کی خبر سن کر خرگوش بولا، کبوتری بہن، رونے دھونے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ننھے کبوتر کو تلاش کرنا چاہیے۔ کبوتری خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنے بچے کی تلاش میں نکل پڑی۔ کافی دیر تک جنگل میں ننھے کبوتر کو تلاش کرنے کے باوجود جب وہ نہ ملا تو تھکاوٹ اور غم سے بے حال ہو کر گھونسلے کا رخ کیا۔ واپس پہنچی تو بچے کو گھونسلے بیٹھا دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ اور پریشانی دور ہو گئی۔ ننھے کبوتر کو پیار کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگا، میں جنگل کی سیر کرنے گیا تھا، لیکن واپسی پر گھر کا راستہ بھول گیا تھا۔ کافی دیر تک تلاش کرتا رہا لیکن نہیں ملا۔ آخر خرگوش انکل مجھے مل گئے اور یہاں تک لے آئے۔ تو پیارے بچوں، کبھی بھی گھر سے باہر اکیلے مت جائیے، اپنے امی ابو یا بڑے بھائی کے ساتھ جائیں۔ کوئی ساتھ جانے والا نہ ہو تو گھر والوں کو ضرور بتا کر جائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تاکہ آپ کی غیر موجودگی سے کوئی گھر کے لوگ پریشان نہ ہوں۔ تیسری حکایت، گیدڑ کا شور۔ ایک جنگل میں اونٹ اور گیدڑ رہتے تھے۔ ان کی آپس میں دوستی تھی۔ ایک دن گیدڑ اونٹ کے پاس آ کر کہنے لگا، دوست، ساتھ والے گاؤں میں تربوز کے کھیت ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ اونٹ اپنے دوست کی بات مان گیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر یہ دونوں تربوز کھانے میں مصروف ہو گئے۔ گیدڑ تربوز کھانے کے بعد شور مچانے لگا، جسے سن کر کھیت کا مالک وہاں آ پہنچا۔ گیدڑ تو بھاگ نکلا مگر اونٹ نہ بھاگ سکا اور مالک کے ہاتھ آ گیا، جس کی وجہ سے اسے بہت مار پڑی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں ملے تو اونٹ نے ناراض ہوتے ہوئے گیدڑ سے کہا، تم نے یہ کیا حرکت کی تھی؟ تمہاری وجہ سے مجھے بہت مار کھانا پڑی۔ گیدڑ چڑاکی سے کہنے لگا، کیا کروں، میں مجبور تھا، کیونکہ میری عادت ہے تربوز کھا کر شور مچاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر اونٹ خاموش ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی، یہ دونوں واپس جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب راستے میں نہر آئی تو پچھلی بار کی طرح گیدڑ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔
जब दोनों नहर के बीच में पहुंचे तो ऊँट नहर में बैठने लगा। गीदड़ चीखा, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तो मैं डूब जाऊंगा। ऊँट बोला, भाई मेरी भी आदत है कि तरबूज खाने के बाद कुछ देर पानी में बैठता हूँ। तो दोस्तों, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। अगर आज हम किसी को धोखा देंगे तो कल कोई हमारे साथ ज़रूर धोखा करेगा। सच है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगली हिकायत है धोखेबाज भेड़िया। एक मरतबा पूरी रात तेज हवाओं के साथ बारिश होती रही, जिससे जंगल के जानवर डर गए और अपने घरों में सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह के वक्त जानवर बाहर निकले तो उन्हें हर तरफ बरसात का पानी और तेज हवाओं की वजह से गिरे हुए दरख्त नजर आए। दीगर जानवरों की तरह लंबे सींग वाला हिरन भी जंगल की सुबह का मजा उठाने सैर को निकल पड़ा। रास्ते में उसे घने दरख्तों के पास से आवाजें सुनाई दी कि कोई चीख चीख कर कह रहा था, कोई है, मेरी मदद करो। हिरन दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। क्या देखता है कि एक भेड़िए के ऊपर दरख्त की शाख गिरी हुई है और वो दर्द से चिल्ला रहा है। हिरन कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसकी मदद किए बगैर वहां से जाने लगा। भेड़िया बोला, प्यारे हिरन, मुझे बचाओगे नहीं? हिरन बोला, अगर मैंने तुम्हें बचाया तो आज़ाद होने के बाद तुम मुझ पर हमला करोगे। भेड़िया बोला, अपनी जान बचाने वाले के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। हिरन ने यह सोचकर उस शाख को उठा लिया अपनी सींगों के जरिए और उसे उठने में मदद दी और उसको आज़ाद करने में मदद दी। भेड़िया शाख से निकल आया। आज़ाद होने के बाद भेड़िया ने पहले कुछ देर सांस लिया, फिर बड़ी खतरनाक नज़रों से हिरन को घूरने लगा। हिरन ने इसका इरादा भांप कर वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर भाग ना सका और धोखेबाज भेड़िया का लुकमा बन गया। तो दोस्तों, कुछ लोग धोखेबाज और ऐसे नाशुक्रे होते हैं कि अगर कोई इनकी मदद करे तो इसका शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात, बल्कि उसी को बहुत ज़बरदस्त किस्म का धोखा देते हैं। यकीनन सारी हिकायत से आपने सबक सीखा होगा।